بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ وربک الغنی ذو الرحمہ ان یشأ یذہبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان اور عظمت حضور علیہ السلام کو بتائی اور پھر ساری دنیا کے سامنے اس چیز کا اعلان فرمایا۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اے محبوب آپ کا رب بے پرواہ رحمت والا ہے۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ، اگر تمہارا رب چاہے تو تم کو لے جائے، وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ، اور جانشین بنا دے تمہارے بعد جن کو چاہے، کما انشأکم، جس طرح کہ خود اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، من ذریۃ قوم آخرین، دوسری قوم کی اولاد سے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی شان اور عظمت کا اظہار فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مجھے لوگوں کے عملوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں بے پرواہ ہوں، لیکن اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے اس کے باوجود بھی اس پر اللہ کا عذاب نہیں آتا تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں عبادت نہیں کرتا، مجھ پر اللہ تبارک و تعالی نے عذاب نہیں بھیجا، بلکہ اللہ فرماتے ہیں ذو الرحمہ، میری رحمت بڑی وسیع ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت بندے پر نازل فرماتا ہے اور دیکھتا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میرا بھٹکا ہوا بندہ سیدھے راستے پہ واپس آ جائے اور گناہوں سے معافی مانگ کر صدق کے دل سے میری عبادت کرنے لگ جائے، تو اس لیے اللہ بندے کو مہلت اور ڈھیل دیتا ہے، وگرنہ اگر وہ پکڑ فرمانا چاہے تو جس طرح فرعون غرق ہوا، نمرود کا کیا حال ہوا، قوم سمود اور عاد کے واقعات پڑھو تو قرآن صاف لفظوں میں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ساری قوموں کا ملیہ میٹ کر دیا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور لوگوں کو بھیج دیا ہے۔ تو اس طرح ہمارے جو کرتوت ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ہم سب کو لے جائے، ہماری جگہ اور مخلوق لے آئے جو اللہ کی عبادت کرنے لگ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز پہ قادر ہے۔ لیکن وہ فرماتا ہے کہ میری جو رحمت ہے یہ بڑی وسیع ہے، لیکن ہر کسی شخص کو موقع کے مطابق سزا ملتی ہے، جس طرح کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ کسی شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو دنیا میں سزا دے دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو عذاب دینا چاہے تو اس بندے کو دنیا کے اندر ڈھیل دیتا ہے، اس کے گناہوں پر اللہ اس کو پکڑتا نہیں ہے، قیامت کے دن اس کو ساری سزا اکٹھی دی جائے گی۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں گناہ کرتا ہوں، اللہ کی گرفت سے بچ گیا ہوں، اگر کسی کو مصیبت پہنچ جاتی ہے تو وہ یہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مجھ پر ناراضگی ہے، اب اللہ کو میں راضی کر ہی نہیں سکتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی پہ کوئی مصیبت اور بلا نازل فرماتا ہے تو یہ در حقیقت بندہ مومن کے لیے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر بندہ اس مصیبت پہ صبر کر جاتا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد اس کو جو خوشحالی دیتا ہے تو وہ اس پر شکر اللہ کا ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پہ بڑا راضی ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس شخص کو خوشنودی مل جاتی ہے۔ تو اس لیے اگر کسی شخص کو گناہوں پر مہلت مل چکی ہے تو وہ فرعون بن کے یہ نہ سمجھے کہ اب سارا کچھ میں ہی ہوں، قیامت کے دن بھی مجھے نوازا جائے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو گرفت ہے اگر دنیا میں نہیں ہے تو آخرت کے دن اس کو سزا ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اسی دنیا میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بلاؤں اور مصیبتوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، آمین آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم صل علی